بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 296 اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، یعنی امیت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری تعلیم اور نوش خواند کے داغ سے پاک ہونا، یہی ہیڈنگ ہے. ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے. تیسری صورت یہ تھی کہ دوسروں سے سن کر یہ علم حاصل کیا جائے. سب کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام تر مکہ معظمہ میں گزری، بجز اس کے کہ چند مہینے بصرہ وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے ہوں، اور خود مکہ معظمہ میں نہ ان واقعات کا کوئی واقف کار تھا اور نہ قریش کو ان سے آگاہی تھی. اس لیے یہ ذریعہ علم بھی ثابت نہیں. چنانچہ قرآن مجید نے علل اعلان کہا، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا. سورۃ ہود کا چوتھا رکوع. یہ گزشتہ زمانے کی باتیں ہیں جن کے ذریعے وہی ہم تجھ کو تعلیم کرتے ہیں، تو خود اور تیری قوم اس سے پہلے آگاہ نہ تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مکہ معظمہ میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلوں کے ساتھ جو زمانہ بسر ہوا، اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا. جب آپ مکہ میں تھے تب بھی آپ قریش کے مجمع میں تھے، اور جب کبھی مکہ سے باہر گئے تو بھی قریش ہی کے جھرمٹ میں رہے. اسی لیے آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ان سے مخفی نہ تھا. اگر آپ نے کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوتی تو شاعر و مجنون و ساحر کی طرح وہ اس الزام کا اظہار بھی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد کا سینہ ظاہری تعلیم کے عیب سے داغدار نہیں. چنانچہ قرآن مجید نے با آواز بلند کہا، قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اگر خدا کو منظور ہوتا تو میں تم کو نہ یہ قرآن پڑھ کر سناتا اور نہ خدا تم کو اس قرآن سے آگاہ کرتا. اس سے پہلے میں مدتوں تم میں رہ چکا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ. انشاءاللہ پانچویں ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. چوتھا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ سونا ہر طرف گونجن نظارے سارے تیرے نہیں، ترانے سارے تیرے نہیں. اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نہیں، زمیں والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نہیں. میں شاہ رگ تو بھی اقرب ہاں، تو جانا تو بھی پیارا ہے جتنے سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے نہیں. اے رب فرمایا محبوبہ